أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. الفاظ کے معنی: یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلى قتیل کی جمع ہے، قتلى بمعنی مقتول. الحر بالحر یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد. والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں غلام. والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے میں عورت. فمن عفی له پس جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، فاتباع بالمعروف تو اس کی پیروی کرنا ہے اچھے طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اور ادا کرنا ہے اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ احسن طریقے سے. ذَلِكَ یہ، تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے. فمن اعتدى پس جس نے زیادتی کی، بعد ذلك اس کے بعد، فلہ پس اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا یہ نداء ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے، اے ایمان والو. اور یہ شرف ہے مومنوں کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح بلاتا ہے حکم سنانے کے لیے ان کے ایمان کے حوالے سے. یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم القصاص، کتب
لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا۔ علیکم تم پر القصاص، القصاص قصاص ہے، قصاص کا معنی بدلے میں قتل کرنا ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے عمدن دشمنی میں تو اس کا قتل کرنا واجب ہے قصاص کے طور پر، اور یہ حق ہے کن کا؟ جو مقتول کے وارث ہیں، اولیاء، کہ ان کو ایسا کرنے کا حق ہے، لیکن وہ آج خود نہیں کریں گے، اس کے لیے نظام ہے، سسٹم ہے اس کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ نے قصاص کیا لکھا ہے؟ الحر بالحر، اگر آزاد ہے بندہ اور وہ قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ تو جاہلیت میں ایسا تھا کہ اگر کسی بڑے قبیلے کا بندہ وہ قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ دوسرے قبیلہ جو مقتول کا ہے اس کے کئی لوگوں کو قتل کرتے تھے اور اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ یا اگر کسی بڑے قبیلے والے نے مار دیا ہے چھوٹے قبیلے والوں کو، یعنی وہ تو کئی لوگوں کو مار دیتے، لیکن اگر کسی چھوٹے قبیلے کے شخص نے کسی بڑے کو مارا تو وہ کسی اور غلام کو دے، چلو اس کے بدلے میں اس غلام کو قتل کر تاکہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو یہ ناانصافی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رسم کو جو جاہلیت میں تھی کہ ایک ایک کے بدلے میں وہ کئی کی قتل کرتے تھے اگر طاقتور تھے، یا اگر انہوں نے قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں جو کمزور لوگ تھے ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے ہمارے اس بڑے نے مارا ہے، اس کو نہ مارو، یہ ہمارا بڑا ہے، تو اس کے بدلے میں یہ غلام ہے، اس کو قتل کر لو، جو قاتل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس ناانصافی کو ختم کیا گیا کہ اگر چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہے قبیلے میں آزاد ہے تو اس کے بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ اس کے بدلے میں کسی غلام کو پکڑ کے بھیڑ چڑھا دیا جائے گا۔ جس نے قتل کیا ہے جو قاتل ہے قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں۔ تو اس میں اگر آزاد ہے تو آزاد قتل ہوگا، اگر وہ غلام نے قتل کیا ہے تو غلام وہی قتل ہوگا، عورت نے قتل کیا ہے تو وہی عورت قتل ہوگی، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہاں ایک اور بات بھی ہے جو اس سے سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ اگر آزاد قتل کرتا ہے تو اس میں وہ مقتول جو ہے وہ غلام ہے، تو اس کے بدلے میں اس آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جمہور علماء اس بات پر گئے ہیں کہ جو قاتل ہے وہی قتل ہوگا، چاہے وہ آزاد ہے چاہے وہ غلام ہے۔ اور اس میں اگر مسلمان ہے کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاص کے طور پر، کیونکہ وہ برابر نہیں ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یقتل مسلم بکافر، کہ کوئی بھی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح فمن عفی لہ من اخیہ
شیء، پس اگر وہ قاتل جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی مقتول کے وارثین قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ الفاظ دیکھیں، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اب مقتول کے ورثاء کو یا قاتل کا بھائی قرار دیا گیا ہے، یہ ان کو ایک نرمی دلانے کے لیے کہ اور یہ اخوت جو ہے یہ اسلام کی اخوت ہے، اسلام میں تمہارا بھائی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قتل جو ہے وہ انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، کہ قاتل جو ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اگرچہ بہت کبیرہ گناہ ہے لیکن ملت سے خارج نہیں کرتا، وہ اس کا بھائی ہے۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، بس جسے معاف کر دیا گیا اسے اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ۔ اب یہاں پہ قصاص میں اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہے، لیکن اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے، وہ مقتول کے وارثین اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن ان کو پریشر دے کے معافی نہیں دلائی جا سکتی کہ ان کے اخلاق کی ادھر ادھر سے دباؤ ڈال کے وہ اپنے طور پہ اگر کرے تو کرے، اور چاہے وہ قتل کے بدلے میں دیت وصول کر لیں معروف کے تحت، یہ بھی نہیں بھی اس میں کوئی زیادتی کریں۔ اور اسی طرح جو دینے والے ہیں وہ بھی وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اگر دیت کا معاملہ طے پایا ہے تو اچھے طریقے سے دیں، زبانی کلام میں بھی ان کو تکلیف نہ دیں، اور بعد میں یہ بھی نہ ہو کہ ان کو تانے دیتے رہیں کہ تم نے پیسے لے لیے، تم یہ کر لیا، تم یہ۔ تو اس لیے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، جو معروف طریقہ ہے اور جو طے پایا ہے اس کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اگر معاف کر دیں تو ان کا بھی ان کو اختیار ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ دیت کا معاملہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے۔ تخفیف اس طرح کہ جو پہلے لوگ تھے ان پر ان شریعتوں میں دیت نہیں تھی، تو اسلامی شریعت میں یہ دیت ہے کہ مقتول کے ورثاء دیت وصول کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو تخفیف کہا۔ اور اسی طرح جو قاتل کے والدین ہیں یا اس کے وارث ہیں، وہ جو معافی کا جو ان کو اختیار دیا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے، تخفیف رعایت ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور دیت لے کے معاف کرنا یہ بھی معافی کی ایک تخفیف ہے، اور بغیر کچھ لیے معاف کرنا یہ بھی معافی کی ایک تخفیف ہے، اور دیت میں سے کچھ لے لینا کچھ نال چھوڑ دینا یہ بھی تخفیف ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ، یہ رعایت جو ہے جو ملی تمہیں مِن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے اگر اس رعایت کا اگر استعمال ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے جی۔ وَرَحْمَةٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس عفو کے بعد، اس معاملے کے بعد، قصاص کے بعد یا دیت وصول کرنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی دیت بھی لے لی، پھر ان کے وہ جو قاتل تھا اس کو مار دیا، یا دیت دینے والوں نے دیت دے کے اپنا جو قاتل تھا وہ چھڑا لیا، اس کے بعد ان کے اوپر تان زنی کرتے رہے
تو یہ اعتداء ہے، زیادتی یہ ان کا حق نہیں ہے۔ نہ اس طرح کہ دیت بھی وصول کر لی اور اس کے بعد اس قاتل کو مار بھی دیا، یہ بھی زیادتی ہے مقتولین کی طرف سے، کہ پیسے بھی ان سے لے لیے، بعد میں جب اپنا داؤ لگا تو اس کو مار بھی دیا۔ تو ایسا کرنے والے کے لیے عذاب علیم، یہ اعتداء ہے، یہ زیادتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور یہ زندگی اس طرح کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ اگر میں قتل کروں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا، تو پھر وہ قتل کی جرت نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں اگر قتل اتنا عام ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل کو پتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، کوئی نہ کوئی راستہ میرے پاس ہے، میں نہیں مارا جاؤں گا۔ لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ اگر یہ میں نے قتل کیا تو بچوں گا میں بھی نہیں، تو پھر وہ قتل نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ میں چونکہ یہ نظام قائم ہے قصاص کا، تو وہاں پہ بہت شاذ قتل ہوتا ہے اور قاتل بچتا نہیں ہے پھر، الا یہ کہ اس کے ورثاء معاف کر دیں یا دیت لے لیں۔ تو اس لیے اس میں زندگی ہے، امن ہے۔ جو قاتل ہے نا اس کو قتل کرنا زندگی ہے، حالانکہ بظاہر ایک بندے کو آپ قتل کر رہے ہیں لیکن اس میں زندگی ہے، کیونکہ وہ قاتل ہے، اور اس کا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ ایسے شخص کو اسلامی معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے جو انسانیت کا قاتل ہے، لہذا اس کی سزا اس کو دینی ہے، وہ قتل کی صورت میں ہو یا وہ دیت ہو جو وہ ادا کرے۔ تو اس میں قصاص میں خاص طور پر دیت تو تخفیف ہے نا، تو قتل کے بدلے میں قتل میں زندگی ہے، باقی زندگی کا تحفظ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ بات عقل مندوں کے سمجھ میں آ جانی چاہیے، اس لیے مخاطب ہوئے یا اولی الالباب، اولی کا معنی والے، الباب کا معنی لب کی جمع الباب، جس کا معنی ہے عقل سمجھ، یا اولی الالباب۔ اس کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، اب لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایک تو یہ معنی ہے، لیکن اس آیت میں خاص طور پر اس تناظر میں اور اس جو سیاق و سباق ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تم قتل ہونے سے بچ جاؤ۔ اگر قصاص نافذ کرو گے تو تم قتل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، جو عام مفہوم ہے تقوی کا وہ گناہوں سے بچنا ہے، تو اس میں لعلکم تتقون میں قتل سے بچنا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تم قتل کرنے سے بھی بچ جاؤ گے، کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر قتل کروں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا، تو اس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم بچے رہو قتل ہونے سے، قتل کرنے سے۔ اور ایک معنی لعلکم تتقون کا جو عام مفہوم ہے وہ بھی ہے کہ اس طرح تمہارے دل میں خشیت رہے گی کہ تم معاصی اور گناہوں سے بچے رہو گے، یہ قصاص کا نظام قائم کرو گے تو تمہارے دلوں میں تقوی رہے گا، اور وہ تقوی تمہیں گناہوں سے بچاتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل کرنے سے بچ جاؤ، اس لیے ڈرتے ہوئے قصاص سے۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلامی معاشرہ عطا فرمائے،
جس میں یہ قوانین جو اللہ کے ہیں وہ اس میں حدود ہیں قصاص کی، اور اسی طرح چوری کی، زنا کی، تو پھر وہ اسلامی معاشرہ امن اور سکون کا معاشرہ بنتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔